4 بندے ایسے ہیں رمضان کریم میں، روزہ رکھنے والے اطمینان سے اس بات کی گرہ باندھ لیں، اللہ کو روزوں میں 4 بندوں کی توبہ پسند نہیں، 4 بندوں کی ادائیں نہیں اچھی لگتی، 4 بندوں کے سجدے قبول نہیں ہوتے، 4 بندوں کی سحری افطاری قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں روپیہ بانٹ دیں، اللہ کو وہ پسند نہیں۔ کون؟ ایک اللہ اکبر۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس ماہ مقدس کی ابتدا میں جن کی باتیں ہر خاص و عام سننا اپنے لیے خوش قسمتی کی بات سمجھتا ہے، وہ ذات پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، جن کی بدولت ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ رمضان شریف ایک انقلابی عبادت ہے۔ عبادتیں تو بہت سی ہیں دین میں ہمارے، لیکن رمضان کریم ایک انقلابی عبادت ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو انسانوں میں تبدیلی فوراً دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو آب و ہوا میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو معمولات میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انقلاب برپا کرتی ہے انسان کے جسم میں بھی، انسان کے معاملات میں بھی، انسان کے مزاج میں بھی، اور یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں بذات خود دوں گا اپنے بندے کو۔ اب یہ اتنی بڑی عبادت جو پوری دنیا میں ہر ایک رنگ اور نسل کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کس کی بدولت ہمیں ملی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ سن 2 ہجری میں سب سے پہلے رمضان کے روزے رکھے گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا۔ آپ اندازہ لگائیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی رفتار کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کا، محمد رسول اللہ کی انسانوں سے محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے رحمت کا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب پوری دنیا میں برپا کیا کہ آج پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں روزے دار، روزہ رکھنے والوں کی تعداد کائنات کے تمام مذاہب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر سیدنا آمنہ کہ گھر پر جو پیدا ہوتے ہیں یتیم بن کے، آج وہ دنیا میں اربوں خربوں کے والی ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اور کائنات میں صرف اتباع ہی نہیں کر رہے، پوری دنیا میں آج بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی
جن لوگوں نے انسانوں پر ظلم کیا اس ظلم کو روکنے کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے وہ سامنے نظر آئے۔ رمضان کریم آپ سے اور ہم سے کیا چاہتا ہے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم صبح کو پانی پینا چھوڑتے ہیں، مغرب کی نماز میں سورج ڈوبنے پر پیتے ہیں، نہیں، صرف اس لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے صرف بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ روزہ کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے مومن کی، یعنی روزہ دار کے لیے وہ ڈھال ہے، جس طرح جنگ میں کوئی تلوار اور ڈھال لے کے لڑتا ہے تاکہ کوئی اس پہ وار کرے تو اس سے بچ جائے، فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے برائیوں سے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اگر ہم بری نگاہ سے کسی کی طرف دیکھتے ہیں، روزہ پھٹ جاتا ہے اگر ہم بددیانتی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، روزہ پھٹ جاتا ہے اگر ہم گندے خیالات کسی کے متعلق لاتے ہیں، اگر کوئی بے ایمانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی بدخلقی کرتا ہے کسی کے ساتھ، اگر کوئی کسی سائل کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ روزہ تو انسان کو ڈھالتا ہے ایک تربیت کی طرف۔ قرآن پاک نے کہا کہ تاکہ تم اس لیے روزہ تم سے رکھوا رہے ہیں تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں۔ اب پرہیزگار بندہ کیسے بن جائے؟ صرف بھوکا رہنے سے تو آپ پرہیزگار نہیں بن سکتے۔ پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو زبان ہے جو کڑوا بولتی، جو لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کو لگام ڈالی جائے، اس کو درست کیا جائے۔ پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے یہ جو دل اور دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں بے ایمانی کرنے کے، بدخلقی کرنے کے، عیاشی کرنے کے، مکاری کرنے کے، لوگوں سے بددیانتی کرنے کے، ان خیالات سے بندہ توبہ کر لے تو متقی بن جائے۔ متقی بندہ تبھی بن سکتا ہے کہ وہ ان تمام عادتوں کو چھوڑتا ہے اللہ کے لیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بندے جو ان کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوں۔ اللہ کو وہ پسند نہیں ہے بندے جو دوسرے کا لقمہ حلال کھینچ کے اپنی جیب میں ڈالنا چاہتے ہوں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو غریب کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو طاقت میں آنے کے بعد اپنی مرضی کے ساتھ انسانوں پر جبر کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے قطعی طور پر جو غریب کی بیٹی پر بری نگاہ ڈالتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرتے ہوں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے بددیانت ہوں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو ظلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کی رمضان میں معافی نہیں ہوتی۔ 4 لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ 4 لوگ سحری بھی کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں، لیکن ان 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب وہ کون سے 4 لوگ ہیں جی؟ کہ رمضان جیسے مہینے میں جن کی مغفرت نہیں ہو رہی، جبکہ رمضان میں تو سب کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی فائل جب آگے پہنچتی ہے حکم ہوتا ہے کہ ابھی تاریخ ڈال دو، ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے۔
ورنہ روزے دار کا جب مقدمہ پیش ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی روزے کو قبول کیا کیونکہ اس نے روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے. لیکن یہ جو 4 لوگ ہیں ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہو رہی، ان 4 لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہو رہا. کون 4 لوگ ہیں جی؟ احادیث میں آتا ہے کہ پہلا وہ بندہ جو مستقل طور پر شرابی ہو اور شراب سے توبہ نہیں کرتا. مستقل طور پر جو بندہ شرابی ہے اور شراب سے توبہ نہیں کرتا، گرچہ وہ روزہ رکھتا رہے لیکن وہ شراب کی عادت نہیں چھوڑتا، تو اس کا روزہ نہیں ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ پہلا آدمی ہے ان 4 میں سے. دوسرا بندہ وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا. نافرمان سے مراد یہ ہے کہ جس بات کی وہ تاکید کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا والدین کا، پھر خدمت بھی نہیں کرتا. بہت زیادہ پڑھ لکھ کے بھی کوئی بندہ قابل نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا نہ ہو. کوئی مفتی بن جائے، محدث بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، گورنر بن جائے، بادشاہ بن جائے، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. یہ دنیا کی نظر میں بہت عزت دار نظر آتا ہے، یہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جن نے مرضی روزے رکھتا رہے، جب تک ماں باپ دا احترام نہیں کرتا توبہ قبول نہیں ہے. یہ دوسرا آدمی ہے جس کی رمضان میں توبہ قبول نہیں ہوتی. پہلا شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان. قربان جاؤں سونے رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا باتیں سکھائیں رمضان میں. فرمایا تیسرا وہ ہے جو رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے. پڑھتا تو نماز ہے، رکھتا تو روزہ ہے، مانگتا تو اللہ سے معافی ہے، لیکن جو رشتہ دار چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے سلام دعا ہو جائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں آپس میں معاف ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے گلے مل بیٹھیں، ہم پرانی رنجشوں کو دور کر بیٹھیں. اور فرمایا جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، جو رشتہ داروں پر اپنا گھمنڈ دکھاتا ہے، جو رشتہ داروں کے سامنے اکڑتا ہے، جو رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، فرمایا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ رمضان انقلابی عبادت ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کی عبادت ہے، توڑنے کی عبادت نہیں ہے. پہلا شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتہ داریاں توڑنے والا جو کہتا کچھ ہو جائے اپنی بہن کے بچوں کی شادی میں نہیں جاؤں گا، جو اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ اب کچھ ہو جائے، فلاں بھائی نے میرے ساتھ فلاں سن میں زیادتی کی تھی، میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے کہا عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ رشتہ داروں میں رنجشیں ختم کر دی جائیں. بندہ جب حج پہ جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، ارے اللہ کا احسان مانے، اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس کے قدم قدم پر رحمتیں ہیں، لوگ ترستے ہیں ایسی عبادتوں کو. بندہ جب حج پہ جاتا ہے نا، حج پہ جانے سے پہلے ایک ایک رشتہ دار سے معافی مانگتا ہے، ایک ایک رشتہ دار کو ملنے جاتا ہے. اسی طرح رمضان میں حکم آیا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے،
فرمایا جنی عقل ہے اپنے کول رکھ لے، جب تک عقل ختم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھا فرمایا کہ چوتھا بندہ وہ ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کس کے لیے؟ کسی کے لیے بھی، یہی نہیں کہ صرف اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کسی کے لیے بھی۔ کینہ بغض کس کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ کینہ بغض کہتے ہیں ایک بندہ اپنے دل میں دماغ میں سازش تیار کرتا ہے دوسرے کے متعلق، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ دوسرے کوئی مذہب کا ہے، مطلب جس کو جانتا ہے اور اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سازش تیار کرتا ہے کہ ایک باری میرے گیڑ چاجوے تینوں گیڑا دوا میں، ارادہ بناتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے کہ ہاں اگر ایک دفعہ میرا بس چلے تب میں اس کا رگڑا لگا دوں۔ تبھی تو بہت ساروں کو اللہ نے طاقت نہیں دی، کئیوں کا بس چلے تو کئیوں کو سرے بازار پھانسی دے دیں۔ اسی لیے تو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں اللہ کریم نے طاقت کی کنجی نہیں دی۔ 4 بندے ایسے ہیں رمضان کریم میں، روزہ رکھنے والے اطمینان سے اس بات کی گرہ باندھ لیں، اللہ کو روزوں میں 4 بندوں کی توبہ پسند نہیں، 4 بندوں کی ادائیں نہیں اچھی لگتی، 4 بندوں کے سجدے قبول نہیں ہوتے، 4 بندوں کی سحری افطاری قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں روپیہ بانٹ دیں، اللہ کو وہ پسند نہیں۔ کون؟ ایک شرابی کی توبہ پسند نہیں، ماں باپ کے نافرمان کی توبہ پسند نہیں، رشتہ داریاں توڑنے والا پسند نہیں، اور دل میں دوسروں کے لیے برائی رکھنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ جتنی باتیں آپ حضرات کے ساتھ کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوٰ